اجتہاد کے پہلے زینے پر متمکن ہونا، یعنی ایک مسئلے میں واقعاً مجتہد ہونا، یعنی مجتہد متجزی ہونا، یہ کم سے کم آج کی ہارورڈ یونیورسٹی کی 7 یا 8 پی ایچ ڈیز کے برابر ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ آیت اللہ العظمی ہونا، انہوں نے تو ہم جیسے سینکڑوں تربیت کر کے نکالے ہیں نا، انہوں نے تو یہاں بیٹھ کر ہم جیسے سینکڑوں پیدا کیے ہیں نا۔ ایک مجتہد سے ایک آیت اللہ العظمی مرجع تقلید تک، اس لیے گزارش کر رہا ہوں علم کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے، یہ جملہ برداشت کر لیجئے۔ آپ سب یہاں معممین تشریف فرمائیں اور آپ تصدیق کریں گے ہم لوگوں میں شرارت نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی؟ جوانی آتی ہے نہیں؟ بچپنا آتا ہے نہیں؟ یونیورسٹی کے بچے جیسے شرارتیں کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں، طالب علمانہ حرکتیں سب میں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ شرارت طالب علم کیا کرتے ہیں جسے ہم لوگ شرارت کہتے ہیں، حقیقتاً وہ شرارت نہیں ہے، وہ ذہانت کی ایک شوخ ادا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ادھر کوئی استاد کلاس میں آیا، پہلے دیکھتے ہیں کہ استاد خود کتنے پانی میں ہے، ہاں یہ کتاب خود پڑھے ہیں کہ نہیں، سبجیکٹ میں خود ماہر ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں سفارش کر کے نوکری لگ گئی، پروفیسر بن گئے، جو ہمارے ملکوں میں بہت ہوتا ہے، ہندوستان پاکستان میں، بلکہ یورپ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، کہیں کا داغ عیاں ہو جاتا ہے، کہیں اس پہ پردے پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم اس سسٹم کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے میں ویسٹ کے ایجوکیشن سسٹم کا بھی دقیق مطالعہ کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو طالب علم کی جستجو ہوتی ہے کہ یہ جو پروفیسر ہے اس کے کلاس میں ہم بیٹھیں بھی کہ نہیں، کہیں ہماری ذہانت کی توہین تو نہیں ہے، بعد میں ہماری سوانح عمری میں لکھا جائے گا فلاں کا شاگرد تھا۔ ایک انانیت بھی ہوتی ہے، ایک انانیت ہوتی ہے، یہاں حوزے میں ہم ان کے درس میں جائیں یا ان کے درس میں جائیں، بعد میں کہا جائے گا یہ فلاں کا شاگرد تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ عالم ہے کہ نہیں، یہ اصول میں پختہ ہے کہ نہیں، فقہ میں پختہ ہے کہ نہیں، منطق میں پختہ ہے کہ نہیں، فلسفے میں پختہ ہے کہ نہیں، یہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حوزے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کردار پہ بھی نظر ہوتی ہے۔ گویا اب مختصر کہوں کہ ہزاروں ہزار تنقیدی نگاہوں سے چھن کر جو کردار ابھرتا ہے اور اپنی عدالت اور تقوی کا لوہا منواتا ہے، وہ بنتا ہے مرجع تقلید۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ علمی اعتبار سے بھی اور تقوی اور عدالت کے اعتبار سے بھی پورے عالم بشری کو ویسی قیادت نصیب نہیں ہے جیسی شیعوں کو نصیب ہے۔